اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے جو تخت عظمت جلال پر ہمیشہ سے متمکن ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی قدرت کاملہ یہ کہ سمندروں میں مد و جزر کا پیدا کرنے والا، رات اور دن کا بنانے والا، خزاں و قدر کا مالک و مختار ہے۔ عزت اور ذلت کا دینے والا وہی پروردگار ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ ہے۔ ہم اسی کی حمد و ستائش بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی کے راگ الاپتے ہیں کہ اس خلاق اکبر نے جو عظیم احسان ہم پر کیا وہ یہی کہ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور خود اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، بھلائیوں کی طرف بلاتے ہو۔ درود و سلام سید العرب والعجم جمیل الشیم صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جس ذات گرامی نے عرب کے بدووں اور خانہ بدوشوں کو تاریخ انسانی کے کاروان کا سالار بنا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ایک ایسے صحابی رسول کا تذکرہ آپ سماعت فرمائیں گے جن کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا ان سے محبت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ہم عمر تھے۔ صورت شکل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت تھی۔ حیات دائی حلیمہ کا دودھ آپ نے بھی پیا تھا، اس انداز سے رضائی بھائی بھی آپ تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی وہ ساتھ ساتھ اس انداز سے تھے کہ مت پوچھئے، لیکن جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ شخص سب سے بڑا دشمن ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے بلکہ وہ صحابہ جو داخل اسلام ہوتے ان لوگوں کے بھی دشمن بن جاتے اور ان پر ایسی ہزائیں دیتے مت پوچھئے۔ اگر غلام ہے تو غلاموں کو مالک اتنی ایذا دیتے کہ اللہ کی پناہ، لیکن باوجود اس کے جو اسلام کے دامن میں آ جائے وہ نکلنا وہ اپنے لیے عار سمجھتا اور وہ نکلنا اپنے لیے بدبختی کی باعث سمجھتا، اور یہ بات ان کی درست تھی۔ لیکن ایسے ہی معاملے کے اندر جب ابو سفیان بن حارث کا معاملہ یہ ہوا، تاریخ اسلام میں دو شخصیتیں ہیں، ایک ہے ابو سفیان بن حرب، ایک ہے ابو سفیان بن حارث۔ ابو سفیان بن حرب کا تعلق قبیلہ بنو عبد الشمس سے ہے، یعنی بنو امیہ سے ہے، اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے ہے۔ اور پھر حضرت ابو سفیان کا معاملہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں چونکہ شاعر بھی تھے، حجوں کے اشعار کہا کرتے تھے، بہترین تلوار چلانے والے تھے، اور پھر سپہ سالار تھے، یعنی معاملہ یہ کہ شہ سوار تھے۔ ہر موقع کے اوپر یعنی مسلمہ طور پر تمام اہل مکہ ان کو شہ سواری کے اندر، شعر و شاعری کے اندر اپنا ممتاز مقام رکھنے والا بنا دیا تھا۔ اور ایسی صورت کے اندر جب کفاران مکہ کو انہی کے اپنے خاندان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی شخص مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جیسے ابو لہب ہے، یعنی سارا خاندان ایک طرف، ابو لہب ایک طرف، ابو لہب کی جو بیوی ہے ام جمیل وہ بھی ایک طرف، یعنی دشمنی کے اندر وہ بھی سب سے زیادہ پیش۔ اسی انداز سے یہ ابو سفیان بن حارث کا بھی معاملہ وہی تھا۔ اور ان کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریبی رشتہ دار تھے وہ عبداللہ بن ابی امیہ، ام سلمہ کے ایک بھائی تھے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ سخت دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حرکت کے اوپر نظر رکھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایذا دینے والے۔ تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب جنگ و جدال کا معاملہ پیدا ہو گیا، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، تو اس کے اندر یہ لوگ بھی پیش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے، مسلمانوں کو نعوذ باللہ صفِ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد وہ بھی موقع آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو درجہ بدرجہ تمام آپ نے ترقی دی، تو اس انداز سے کہ تمام کے تمام باطل تمام قوتوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ملک حجاز کے اندر پہنچ گیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں، یعنی آپ یہاں سے نکلتے ہیں مدینہ منورہ سے 10 رمضان المبارک کو، اور یہ سفر طے کرتے ہوئے جب ابوا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر
اپنے بیٹے جعفر کو لیے ہوئے ابو سفیان بن حارث یعنی چہروں پر دھاٹے باندھتے ہوئے، کپڑا باندھتے ہوئے تام نکلتے ہیں اور ایک جگہ اپنی اونٹنی اور گھوڑے کو رکھ دیتے ہیں، اور اس کے بعد پیدل 1 میل کا سفر کرنے کے بعد وہ مجمع کثیر کے اندر جس کی تعداد 10,000 تھی وہ پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کے بعد اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ زیبہ ہٹا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے التفات کی کوئی نظر نہیں ڈالی۔ اس کے بعد ابو سفیان بن حارث کو ہٹا دیا گیا، لیکن اس وقت حضرت نعمان نے کہا اے وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیفیں دیا، آج سامنے آ کر کیا کہنا چاہتا ہے، یہاں سے ہٹ جا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کو بھی مباح قرار دیا تھا، اگر یہ کہیں مل جائے تو ان کو ختم کر دینا، تو اس انداز سے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد بڑی پریشانی کے عالم میں رہے، اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی پریشانی کے عالم میں رہے، حد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجفہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں ٹینٹ کے باہر بیٹھے رہے، اس انداز سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے پھر میرے اپنے قصور کو معاف کر دیں گے، اس لیے کہ ان کو اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ان کو ختم کر دیں گے، ان کے تعلق سے اتنا بدظن ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بڑے تیر چلائے، آپ کے دل کو بڑا شکستہ کیا، آپ کو بڑی تکلیفیں دی، ایسے حجوں کے اشعار کہے جس کی وجہ سے پناہ مانگنا، لیکن اس کے باوجود وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے دشمنوں کو تمام معاف کیا۔ لیکن اس کے بعد جب حجفہ کے مقام پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو اس وقت ان کو بیٹھا ہوا پایا تو اللہ کے نبی نے کسی قسم کا کوئی التفات نہیں فرمائی، بلکہ آپ یہاں سے چلے گئے اور کہا، پھر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے پاس جب آپ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ آپ میری سفارش کیجئے، تو ام سلمہ نے کہا کہ آپ کے عمہ زاد ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ ان پہ تھوڑا سا رحم کیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے چچا زاد بھائیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ معلوم ہو گیا اور ان کو اس بات کا علم ہو گیا حضرت ابو سفیان کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خفا ہے اور ان کے قصور کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، تو زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ میں اپنے بیٹے جعفر کو لیا ہوا جنگل میں در بدر پھرتا رہوں گا تاکہ بھوک اور پیاس کی شدت کے اندر میری موت واقع ہو جائے، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت نہیں بتلاؤں گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قصور کو عفو اور درگزر نہیں فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتوں کا علم ہوا کہ ابو سفیان بن حارث کے یہ الفاظ تھے کہ اپنے آپ کو جنگل میں اپنے بچوں سمیت جا کر اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے وہ تمام تیار ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اسے بلاؤ۔ تو چنانچہ جب وہ آگے السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہوئے اور اپنے چہرے سے تمام اپنا نقاب ہٹاتے ہوئے، اور اس وقت انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ بلا شبہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو بلا کر کہا کہ جاؤ انہیں غسل لو اور انہیں کلمہ پڑھاؤ اور نماز پڑھنے کا ان کو طریقہ بتاؤ اور اس کے بعد انہیں لے آؤ۔ چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب انہیں لے گئے، ترتیب کے ساتھ ان کو تمام تیاری کی، وضو کرنے کا طریقہ بتایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی اور اس کے بعد تمام نصیحتیں کی، اور اس کے بعد تمام لوگوں کے اندر عام اعلان فرما دیا کہ ابو سفیان بن حارث کے قصور کو میں نے معاف کر دیا ہے، اے وہ لوگوں ان کے تعلق سے اپنے دلوں میں کسی قسم کا کوئی ملال نہ رکھو، اسی لیے کہ میں نے اس انداز سے انہیں معاف کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10,000 نفوس میں حضرت ابو سفیان بن حارث شریک رہے، یعنی فتح مکے کے وقت۔ تو معاملہ دوستو یہ ہوا کہ زندگی بھر ابو سفیان بن حارث نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، اس لیے کہ جب ان کی نگاہیں اٹھتی تو ہمیشہ نگاہیں نیچی ہو جاتی، اور اس بات کی تلافی کرنے کے لیے کہ یعنی 20 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دشمنی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے ایذا پہنچائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دی، تو اس کے ازالے کے لیے رات بھر عبادتیں کرتے اور دن میں عبادتیں نوافل اس انداز سے پڑھتے کہ ظہر کا وقت آ جاتا اور پھر اس کے بعد کھا پی کے پھر اس کے بعد عبادتوں میں اس انداز سے لگ جاتے کہ عصر کا وقت آ جاتا، یعنی اپنے آپ کو عبادتوں میں اس انداز سے ڈھال دیا۔ اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب یہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ جانتی ہو یہ مسجد میں داخل ہونے والے کون؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہے، یہ سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے مسجد میں اور سب سے آخر میں یہ نکلے گا،
یعنی اس انداز سے عبادتوں کے اندر بھی آپ لگے رہیں۔ اور پھر ام سلمہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش اس بات کی کہ اللہ کے رسول اگر آپ انہیں معاف نہیں کریں گے تو یہ شقی الناس بن جائیں گے اور لوگ انہیں تمام انکار کرتے رہیں گے، یعنی اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن ابی امیہ کے تعلق سے بھی اور حضرت ابو سفیان بن حارث کے تعلق سے بھی ام سلمہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی اور یہ کہا کہ آخر کار آپ تو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے ہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کے ساتھ عمل کیا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان بن حارث کی جو بیوی تھی، انہوں نے ابو سفیان بن حارث سے کہا کہ کیا اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلی؟ جبکہ لوگ جاؤ در جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور داخل اسلام ہوتے ہیں، اور تم ہے کہ آپ بھی دشمنی کے اندر تمام لگے ہوئے ہیں۔ اس انداز سے انہوں نے کہا تو پھر بیوی کی بات کا بھی اثر ہوا، اور نہ صرف یہ اپنے بیٹے جعفر کو لیے ہوئے آپ اس انداز سے آپ آئے ہوئے تھے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معاف نہیں کیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب کے دامن میں چلے گئے۔ عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آپ مجھے میرے قصور کو معاف کرا دیجئے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب پہلے تو ان پر بڑے خفا رہے کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ایذائیں دی، بڑی تکلیف پہنچائی، اور اس کے بعد جب ان کے گڑ گڑانے کو دیکھا، ان کے عفو اور درگزر کے اوپر وہ نظر ڈالنے کے لیے جب دیکھا تو یہ بڑی عاجزی کے ساتھ، منت کے ساتھ وہ جو یعنی اظہار کر رہے تھے، تو ان کا دل بھی اپج گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی سفارش کی تھی کہ اللہ کے نبی ان کے قصور کو معاف کر دیجئے، اس لیے کہ ان کا اپنا یہ حال ہو گیا، ان کو اپنی غلطیوں کی تلافی کا یہ موقع دے دیجئے، اس لیے کہ یہ اپنی غلطی کے اوپر شرمسار ہے، نادم ہے۔ اس انداز سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دریائے کرم کا بہاؤ تھا کہ آپ اس کے اندر آنے کے بعد کہا، آنے کی اجازت دے دی، اور اس کے بعد آپ کو کلمہ پڑھاتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد جب غزوہ حنین کا موقع آیا تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس انداز سے تھے کہ عباس بن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور حضرت ابو سفیان بن حارث پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ حنین میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس انداز سے شجاعت کے جوہر آپ نے میدان کارزار میں دکھائے، لوگ آشش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ اسد الرسول، یعنی اس انداز سے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کے رسول کا شعر ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یعنی التفات فرمایا آپ پر کہ میری عمر کی قسم تم میرے بھائی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن حضرت ابو سفیان بن حارث کے لیے بڑی خوش بختی کا دن تھا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے قصوروں کو معاف کیا بلکہ ان کے درجات کو جس انداز سے بلند کیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تھا کہ باوجود تمام ایذا دینے کے اس کے بعد جب تمام عفو اور کرم کا معاملہ آ گیا تو کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں فرمایا، بلکہ اس انداز سے اپنے اس بھائی کو لے چلے۔ اور یہ شرمندگی کے احساس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی دیدار نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جتنے غزوات ہوئے، یعنی طائف میں، حنین کے بعد طائف میں، طائف کے بعد تبوک کے اندر برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نکاب رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ لیکن 11 ہجری کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں تو ان کی دنیا پھر اندھیری ہو گئی، اور اس کے 4-5 مہینے بعد ان کے بھائی نوفل کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے بھی بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ پروردگارا آپ جی کر میں کیا کروں۔ اس انداز سے یعنی زندگی سے تمام بیزار ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے اور اپنے بھائی بھی نہیں رہے۔ اس انداز سے وہ اظہار کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں جب دعائیں کی تو حج کے موقع پر آپ گئے ہوئے تھے، حلق بنوا رہے تھے کہ سر میں ایک پھنسی نکل آئی، اور پھنسی کو اس طرح سے جب وہ ٹوٹ گئی تو اس سے خون اس انداز سے بہنے لگا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو آپ وہاں سے سیدھا مدینہ منورہ آ گئے، جنت البقیع میں اپنے لیے ایک خبر تیار کی، تمام لوگ اقربا رونے کرنے لگے، اور جب یہ خبر تمام تیار ہو گئی تو تیسرے دن وصال آپ کا ہو گیا۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس انداز سے اس دار فانی سے کوچ کرتے ہیں، اور تدفین بقیع کے قبرستان میں اپنی کھودی ہوئی قبر کے اندر آپ کو اس انداز سے لٹایا جاتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے بہت زیادہ دشمنی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اشعار کا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا، حالانکہ یہ وہ شخصیت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وارفتگی کا وہ عالم تھا اعلان نبوت سے پہلے کہ مت پوچھئے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ آپ کو چاہنے لگتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو والدہ محترمہ تھی جن کا تعلق قبیلہ بنو فہر سے تھا، اور
آپ یعنی وہ بڑی مہربان تھی اپنے فرزند دلبند پر، لیکن اس کے باوجود آپ نے جو دشمنی کی اور اس کے بعد جب آپ پھر داخل اسلام ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پر عفو اور درگزر فرمایا تو تمام باتوں کو تمام آپ نے ختم کر دیا اور لوگوں کے اندر عام اعلان فرما دیا کہ آج کے بعد ابو سفیان بن حارث سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہ کیا جائے، کسی قسم کے کوئی سوالات نہ کیے جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کرتے ہوئے کہا تھا کیا اے ابو سفیان یہ بتاؤ تم نے مجھے مکے سے کس انداز سے نکالا تھا؟ تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول شرمندگی بہت زیادہ ہو گئی، اب آپ اس معاملے کو پھر مت کریدیے، اس معاملے کو پھر مت کہیے، اسی لیے کہ وہ میری شرمندگی کا اور میری محرومی کا زمانہ تھا وہ تمام ختم ہو گیا، اب تو میں آپ کے دامن میں آ چکا ہوں۔ اس انداز سے انہوں نے اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس انداز سے اس قصور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا تھا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ چند واقعات ہیں ابو سفیان بن حارث کے۔ ابو سفیان بن حارث تاریخ اسلام کی وہ شخصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان سے تھے، چچا زاد بھائی تھے۔ ایک ابو سفیان بن حرب ہے جن کا تعلق قبیلہ بنو امیہ سے تھا، یعنی ابو سفیان بن حرب وہ تاریخ کے اندر ایک دوسری شخصیت ہے۔ اس انداز سے کہ مغالطہ نہ ہو جائے اس لیے بار بار میں نے اس کی صراحت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے بڑے دشمن تھے، جہاں ابو لہب ہے وہاں امیہ بن خلف ہے، ابی بن خلف ہے، اور اس کے ساتھ عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ نضر بن حارث ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ لیکن وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باوجود اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن ان دشمنوں کے ساتھ تو تھے، عصبیت کا زور تھا، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کبھی کسی قسم کی کوئی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، بلکہ کسی قسم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ نہیں ڈالا، جس کے اندر عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ابو البختری ہیں، یہ ابو سفیان بن حرب ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو باوجود حالت کفر میں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زیادتیاں نہیں کی، کبھی یعنی پیش قدمی نہیں کی، ان کے خلاف میں کبھی کسی قسم کی لب کشائی نہیں کی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیے، حالانکہ اپنے ان تمام دوستوں کا ساتھ دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود زیادتی کرنا ان کے لیے عیب کی بات تھی، اس لیے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی لیے عتبہ بن ربیعہ کے مرنے کے بعد جب ان کے جو صاحبزادے جو سابقون الاولون میں سے تھے، ابو حذیفہ، ان کو بڑی رنجیدہ حالت میں دیکھے، اس وقت جب بدر کے اندر عتبہ بن ربیعہ کا انتقال ہو گیا یعنی قتل کر دیے گئے، تو جب ان کو کنویں میں ڈالے جا رہے تھے تو اس وقت کہا ابو حذیفہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیوں تمہارے چہرے کے اوپر حزن اور ملال ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی میرے والد کے مرنے کا مجھے غم نہیں ہے، مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرے باپ بہت زیادہ ذی فہم تھے، بہت عقل مند تھے، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ داخل اسلام ہو جائیں گے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی جو یعنی آخری وقت آیا وہ حالت کفر میں وہ مر گئے، اس لیے مجھے میرے چہرے کے اوپر یہ حزن اور ملال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی تھی۔ یہ مکے کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ضرور رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دی ہے، لیکن بعض لوگ اتنے اشد تھے کہ مت پوچھیے۔ عقبہ بن ابی معیط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ظلم اور زیادتیاں کیا کہ آپ کے گلے میں چادر ڈالتے ہوئے اس کو بل دینے لگا، اور پھر یہ نضر بن حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں بہت زیادہ کیا کرتا۔ ابو جہل آپ کی پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجھ ڈال کر تاکہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھا سکیں، اس انداز سے تکلیفیں دینے والے تھے۔ تو یہ تکلیفیں دینے والوں کے اندر ابو سفیان بن حارث بھی اس معاملے میں پیش تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر کا فیصلہ اس انداز سے کر دیا، وہ بختی خوش بختی کے اندر بدل گئی، اور آپ داخل اسلام اس انداز سے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا میں نے کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے لیے پکڑ کا باعث بنے، یعنی میں ہمیشہ یعنی وہ عبادت گزاری میں اپنا وقت گزارا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کر دے جو حالت کفر میں نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی میں نے کی اس کی تلافی کر دے، یہ بات کا احساس رہا، اور عبادتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے مہو رکھا۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین جو صحابہ کرام کے تذکرے ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم پر کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اپنے آقا